أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العظيم. سورة القمر مكية وهي 55 آية و3 ركوعات. اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے اور سورہ قمر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں شق القمر کا تذکرہ ہے. شق القمر کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھ دی گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ سورت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب میری عمر بہت کم تھی. گویا کہ ان سورتوں میں سے ہے جو شروع کے دور میں مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے ماقبل کی سورت سورۃ النجم ان کی اخیر کی چند آیات ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ اخیر تک، ان آیات میں قرب قیامت کا تذکرہ ہے. چنانچہ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا تذکرہ شروع آیات بھی قرب قیامت کے سلسلے میں ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، اور قرب قیامت پر دلائل بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور شروع دور میں نازل ہوئی ہے تو اس سورت میں بھی سورہ نجم کی طرح نبوت، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے، لیکن اس صورت میں قرب قیامت پر دلیل بھی موجود ہے. قرب قیامت کی دلیل، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر مبعوث ہوئے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہوں. جس طرح ان دو انگلیوں میں شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، ان دو انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور قیامت پر ہے. جس طرح ان دو انگلیوں میں نہ کے برابر فاصلہ ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور قیامت میں نہ کے برابر فاصلہ ہے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لا چکے ہیں تو اب قیامت بھی قریب آنے والی ہے. ایک دلیل یہ ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، یہ بھی قیامت کی دلیل ہے. چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ اللہ رب العزت نے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، یہ قیامت کی علامت اس معنی کر ہے کہ جس طرح چاند کے دو ٹکڑے یہاں ہوئے ہیں، کوئی امر مستبعد نہیں کہ قرب قیامت میں بھی جب قیامت آئے گی تو وہاں بھی سارے کے سارے سیارے اور ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ بھی ایک قیامت کی دلیل ہے. واقعہ کیا ہے؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اس سلسلے میں روایات صحیحہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. کئی سارے صحابہ کرام سے انشقاق قمر کے سلسلے میں روایات مروی ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث میں بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کی آیت وانشق القمر قرآن سے بھی ثابت اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت. پتہ یہ چلا کہ شق قمر کا واقعہ یہ قطعی ہے، قطعی ثابت ہے. اور واقعہ یہ ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس واقعے میں موجود تھا کہ چاندنی رات تھی، مقام مینا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں. مشرکین مکہ آپ کو اپنی نبوت اور رسالت پر نشانی پیش کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت پر کوئی نشانی پیش کر دیں تو ہم آپ کو نبی مانیں. اللہ رب العزت نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اور اس طرح دو ٹکڑے کیا کہ جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ بیچ میں آ گیا، وہ پہاڑ بیچ میں آ گیا، اور ایک جانب ایک ٹکڑا، دوسری جانب دوسرا ٹکڑا. جب یہ معجزہ کفار اور مشرکین نے مشاہدہ کر لیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ میری نبوت اور رسالت اور اس معجزے کی شہادت دے رہے ہو نہیں؟ تو جو دیکھنے والے تھے گنجائش ہی نہیں کہ وہ انکار کر سکیں، لیکن وہ یہ کہہ کر کے ٹال دیے کہ چلو محمد کا جادو یہاں تو چل سکتا ہے، لیکن امید ہے کہ پوری دنیا میں جادو نہیں چل سکتا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو دکھائی دے رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہیں، لیکن دور دراز کے مسافر کا ہم انتظار کریں گے. ملک شام کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے، مسافر ادھر ادھر کے جب آئیں گے، ہم ان سے رابطہ کریں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے
تمام تجسس کے بعد ہم اس بات کی شہادت دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں بھی اس بات کی تحقیق کی، تو وہ جو دور دراز کے مسافر آئے وہ بھی اس بات کا اقرار کیے کہ ہاں فلاں رات میں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑا دیکھا۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب غالباً دنیا میرے آگے یا جہان دیدہ میں حضرت نے لکھا ہے، اور واقعہ بنگلور یا کرناٹک کسی علاقے کا مذکور ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ جب ملک ہندوستان کا سفر ہوا تو میرا قیام ایک ایسے مندر پر ہوا کہ اس مندر میں بہت عمر کے ایک بوڑھے میاں پنڈت تھے۔ ان سے ہم نے کہا، ساری باتیں رکھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دادا نے مجھے بتلائی ہے، میرے آبا و اجداد نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا، اور میرے دادا کو ان کے دادا نے بتلایا، ان کے والد نے بتلایا، انہیں ان کے والد نے بتلایا۔ پتہ یہ چلا کہ آج بھی اس کی تحقیق موجود ہے، یعنی جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو اللہ رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، ہندوستان کے لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ ہندوستان کیا، پوری دنیا کے لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا، کیا ہوگا جو اس وقت رہنے والے لوگ تھے۔ یہ ہے اس سورت کا شان نزول۔ اب دیکھیے آپ، سورہ قمر مکی سورت ہے، 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ کتنی آیتیں بھائی؟ 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ چاند جی ٹکڑے ٹکڑے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئی۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ختم ہوا جادو ہے۔ جی جب کوئی نشانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلایا کرتے تھے، کوئی معجزہ انہیں مشاہدہ کراتے، تو وہ یہی کہتے کہ یہ بھی ایک جادو ہے جو ختم ہونے والا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مستمر، استمر یستمر کے معنی دائم رہنے کے، برقرار رہنے کے، لیکن یہاں معنی ہے ختم ہونے کے۔ کس کے معنی میں؟ ختم ہونے کے۔ جی وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر بات اپنے وقت پر مقرر ہے۔ مستقر، برقرار رہنے، وقت مقررہ پر ہونے کے، وقت مقررہ پر جی جی جو بات جہاں کی ہے وہیں ہو کر رہے گی۔ یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی قیامت کیا آئے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یا آپ شق قمر کو جھٹلا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو سن لو قیامت جو وقت مقررہ پر ہے وہ قیامت آ کر رہے گی، اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آئیں جس میں عبرت ہے، یعنی دانش مندی کی بات ہے، یعنی دانش مندی ہے جس میں جی عبرت ہے، اعلیٰ درجے کی دانش مندی ہے، اعلیٰ درجے کی دانش مندی ہے۔
حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. سو ڈرانا ان کو فائدہ نہیں دے گی، ڈرانا ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. فتول عنہم، چنانچہ آپ ان سے اعراض کیجئے، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. جی، اور وہ ایک ناگوار چیز کیا ہے؟ قیامت ہے. آپ ان سے اعراض کر ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے. جب پکارنے والا پکارے گا قیامت کے دن تو وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اسی پکارنے والے کی طرف دوڑ پڑے گا. اور یہ اتنے سختی کا دن ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو تم اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ جو دن ہے جھنجھوڑنے والا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی چیز ہے. شیء عظیم. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وہ ایسا دن ہے کہ جس دن دودھ پیتے بچے کو بھی ماں بھلا دے گی، حتیٰ کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ اپنے حمل کو بھی ضائع کر دے گی. اور لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے. ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی چیز نشے کی پی لی ہو، لیکن نشے کی کوئی چیز نہیں پی رکھی. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بڑا سخت ہوگا. اتنا سخت ہوگا کہ سارے نشے کے عالم میں ہوں گے. کوئی ادھر گر رہے ہوں گے، کوئی ادھر گر رہے ہوں گے، پتہ ہی نہ چلے. اب اسی پہ سوچ لو، یہ سورج کتنے میل دور ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، جاڑا ہے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن دیکھو گرمی پہنچا رہی ہے. اور گرمی کے موسم میں تھوڑے اور قریب آ جاتی ہے، سورج آ جاتا ہے، اس وقت کتنی تپش ہوتی ہے کافی. اب سوچو جب 1 میل کے دوری پر سورج ہوگا تو اس وقت کس طرح کی آگ برسا رہا ہوگا یہ سورج. جی، قیامت کے دن حدیث میں یہ آتا ہے کہ سورج 1 میل کے دوری پر ہوگا، بس جیسا کہ چھت ہے. اب سوچ لو کتنی تپش ہوگی. لیکن اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جن کی آنکھیں جھکی ہوگی، نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے جیسے پھیل جانے والی ٹڈی. جیسے پھیل جانے والی ٹڈی. آپ نے ٹڈی کو دیکھا ہوگا کھیتوں وغیرہ کے اندر کتنے پھیل جاتی فوراً. تو جس طرح ٹڈیاں پھیل جاتی اس طرح انسان بھی ہاؤ 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 قیامت کے دن سب ایک طرف دوڑتے پڑے رہیں گے. مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. مہطعین دراصل کہتے ہیں سر اٹھانے والے، سر اٹھانے والے. لیکن چونکہ یہ دوڑیں گے جو پکارنے والا پکار رہا ہے اس کی طرف سر اٹھائے ہوئے، اس کی طرف سر اٹھا کر کے دوڑیں گے، اس لیے مہطعین کا تذکرہ کیا. سمت انہی کی طرف ہوگا، سمت انہی کی طرف ہوگا. اور پکارنے والا کہاں سے پکارے گا؟ پکارنے والا روایت کے اندر آتا ہے کہ پکارنے والا، اس سے پہلے تو آ چکی ہے باتیں کہ پکارنے والا مدینے سے مکے سے کعبے کے سامنے سے پکارے گا. ہر ایک کو جمع ہونا ہے. مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، یہ تو بڑا سخت دن ہے. لیکن اب سختی محسوس کرنے سے کوئی فائدہ
نہیں، ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے. اس دن کوئی طاقت کام آنے والی نہیں ہے سوائے ایمان کے، سوائے ایمان کے. اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دے. ایمان والے بھی جو سرخ روئی حاصل کریں گے، انہیں بھی جو سرخ رو ہوں گے، وہ کامیابی ملے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی. ورنہ ایمان والوں میں بھی وہ طاقت اور وہ اعمال نہیں ہے جو انہیں بچا سکے. اللہ ہمیں کہنے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق